اچھا مفتی صاحب، ایک اور اہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ بہت سارے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ تنقید بھی کریں گے کہ اس طرح سوالات آپ کیوں پوچھتے ہیں. اس طرح سوالات پوچھنے کا ایک اہم وجہ یہی مفتی صاحب کہ بہت سارے ہماری جو بہنیں ہیں وہ لا علم ہے، بہت سارے ہمارے جو بھائی ہیں وہ اس بات سے لا علم ہے کہ جو سوال میں پوچھنے جا رہا ہوں مفتی صاحب سے وہ آپ کو بھی مطلب آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو مفتی صاحب آپ سے جو میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اورل سیکس کیا ہے؟ کیا اس کا اسلام میں کوئی اجازت ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، دین اسلام میں شرم نہیں، جی حیا نہیں. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دینی مسائل کے سمجھنے میں جی بے حیا ہو کر جی آپ علماء سے پوچھیے. جی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے ان کی بے احترامی ہوگی، بے ادبی ہوگی. جی ایسی بات نہیں ہے، جی بلکہ ہر مسئلہ پوچھنا چاہیے. جی اگر آپ سیرت کی کتب کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابیات نے کس طرح عجیب سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی تو اورل سیکس جو ہے یہ چیز عقلاً بھی صحیح نہیں ہے اور شرعاً بھی صحیح نہیں. جی دیکھیے، اصل وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ غلط فلمیں دیکھ دیکھ کر ان کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ بھی ان فلموں میں ہوتا ہے، جو کچھ یہ لوگ مغربی لوگ کرتے ہیں، جی ہم بھی اسی طریقے سے لذت حاصل کریں گے. جی لیکن وہ جو لوگ ہیں ان کے پاس دین نہیں ہے، نہیں ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے پاس اطمینان نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان مل جائے، ہمیں سکون مل جائے. تو جب وہ وتی کرتے ہیں اور اپنی خواہش پورا کرتے ہیں تو وہ غلط طریقے اپنا کر اس طرح کام کرتے ہیں. جی ان کا خیال یہ ہے کہ شاید ان میں کیا ہو لذت ہوگی، لیکن ان میں بھی لذت نہیں ہے. جی دیکھیے، جو مغربی ممالک ہے وہاں پر زنا بالجبر کی کیسز بہت زیادہ ہے. جبرن کسی کو پکڑنا، ان کے ساتھ جمع کرنا، ان کے ساتھ زبردستی کرنا، ان کا ریپ کرنا. یہ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ رضا کے ساتھ تو ہر کوئی تیار ہے، بالکل، لیکن اس میں ان کو لذت محسوس نہیں ہوا. اب یہ لوگ جبرن لوگوں کا ریپ کر کے، خواتین کا ریپ کر کے یہ کام کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ شاید اس میں لذت ہوگی، لیکن اس میں بھی کوئی لذت نہیں. لذت اللہ کی کتاب میں. تو جواب کے پاس آتا ہوں. دیکھیے، اورل سیکس یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہود و ہنود کا طریقہ ہے، جو کہ ان چیزوں میں لذت ڈھونڈتے ہیں لیکن اس میں بھی ان کو لذت نہیں ملتا. یہ چیز شرعاً بھی درست نہیں ہے اور عرفاً بھی درست نہیں ہے. دیکھیے، جو شہوت کی جگہ ہے وہ قبل ہے، یعنی عورت کے جو سامنے جگہ ہے اس میں اپنی خواہش پوری کرنا. اب پیچھے کی طرف سے کرنا یا منہ میں ڈالنا، یہ چیز ہے عرفاً بھی درست نہیں ہے اور شرعاً بھی درست نہیں ہے. دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ حضرت کے ارشاد ہے فَأْتُوا أَنفُسَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، اپنے کھیتی میں آؤ جہاں سے بچے پیدا ہو. تو سامنے والی جگہ ہے، نہ وہ منہ ہے نہ وہ پیچھے کی طرف ہے. أَنَّ شِئْتُمْ، جس طرح تم چاہو، یعنی کیف شئتم، جس طریقے سے تم چاہو، چاہے کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، لیکن محل آگے ہونا چاہیے. تو قرآن نے یہ صاف اور واضح ارشاد فرمایا کہ شہوت پورا کرنے کی جگہ وہ قبل ہے، دبر نہیں، یعنی سامنے والی جگہ ہے. نہ دبر ہے اور نہ منہ ہے. دیکھیے، یہ جو منہ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے. بالکل، اس کے ذریعے سے آپ اللہ کی کتاب پڑھو، جو مسلمان ہیں اللہ کا ذکر کرو. آپ اپنے منہ کو اس گندے چیز کے ساتھ کیوں گندہ کرتے؟ عقل میں نہیں مانتا، شریعت بھی نہیں مانتا اس چیز کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے اطباء اور ڈاکٹرز ان کے ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بہت ساری بیماریاں اس وجہ سے پھیلتی ہیں جسم میں. بہت ساری بیماری، ایڈس کی بیماری ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماری. دیکھیے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ کسی کی عمر 60 سال ہوتی، 70 80 سال، اس پر کوئی بیماری لگتی. بالکل. آج آپ دیکھیں نوجوانوں میں ایسی بیماریاں پھیل گئی ہے کہ آج سے 30 سال پہلے آپ نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. یہ کیوں؟ یہ ان گناہوں کی وجہ سے، اس زنا کی وجہ سے، اس غلط طریقوں کی وجہ سے جو یہ لوگ اپناتے ہیں. بہت ساری خواتین ایسی ہے کہ جو دیندار ہے لیکن ان کے جو خاوند اور شوہر ہوتے وہ بھی دین ہوتے، وہ اپنی بیویوں کو مجبور کرتے ہیں اور پیچھے کی طرف سے کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں. دم کے دیتے اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم تمہیں طلاق دیں گے. اللہ کے لیے ان چیزوں سے بچیے. جو شہوت کی جگہ ہے وہ سامنے والی جگہ ہے، اس میں اپنی شہوت پورا کریں.
اپنی بیوی سے انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، شہوت بھی پوری ہوگی اور ثواب بھی ملے گا۔ قاضی اعیاض رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہر گناہ کے بعد جب آدمی گناہ کر لیتا ہے تو دل پر ایک تاریکی چھا جاتی ہے، سوائے اس کے جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیتا ہے، حق حلال بیوی کے ساتھ اور صحیح جگہ میں، تو اس کے بعد آدمی دل پر ایک نورانیت محسوس کرتا ہے، آدمی دلی طور پر خوش ہوتا ہے، تو یہ نیک اعمال کا ثمرہ ہوتا ہے۔ تو نوجوانوں سے اپیل ہے کہ برائے کرم ان غلط طریقوں سے اجتناب کرے، جو صحیح طریقہ ہے اس کو اپنائیے، ثواب بھی ملے گا، ضرورت بھی پوری ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، آخری سوال آپ سے پوچھتے ہیں، پھر ہم اجازت بھی چاہیں گے۔ آخری سوال یہ ہے کہ بہت ساری لڑکیاں اس سوچ میں مگن ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ اگر میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کام کیا مباشر کی غلط طریقے سے، غلط سائڈ سے، تو کیا اس سے ہمارا اور ان کا جو نکاح ہے وہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ کیا ہم دونوں کا رشتہ یہی رہے گا یا یہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے، میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جو شہوت کی جگہ ہے وہ قبل ہے، سامنے والی جگہ ہے، پیچھے والی جگہ وہ شہوت کی جگہ نہیں بلکہ وہ گندگی کا جگہ ہے۔ جس آدمی کا فطرت وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ شہوت پیچھے ڈھونڈتا ہے۔ اب سامنے والے جگہ میں اپنی شہوت پورا کرے، جس طریقے سے بھی ہو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ایسا نہیں کر سکتے کہ پیچھے کی طرف سے آئے لیکن محل سامنے والی ہو، لیکن پیچھے والی جگہ میں شہوت پورا کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح کسی عورت کے ساتھ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے، کسی لڑکے سے شہوت پورا کرنا سخت گناہ ہے، اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا پیچھے کی طرف سے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قوم لوط پر جو عذاب نازل فرمایا تھا، اللہ رب ارشاد فرماتے فجعلنا عالیہا سافلہ، ہم نے یہ زمین اوپر کی اور دوبارہ ان پر پھینک دی، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ہم نے ان کے اوپر بارش کر دی، کس کی؟ پانی کی نہیں بلکہ پتھروں کی بارش ان پر کر دی۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ اس بدفعلی کی وجہ سے کہ وہ نوجوان لڑکوں سے شہوت پورا کرتے تھے پیچھے کی طرف سے۔ تو جس طرح کسی لڑکے کے ساتھ پیچھے کی طرف سے یہ کام کرنا گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے، اور جو لوگ یہ کرتے تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ جو آپ کی حلال بیوی ہے اس کے ساتھ بھی پیچھے کی طرف سے یہ کام کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ البتہ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے، وہ آدمی اللہ کے غضب اور لعنت کا مستحق